پچھلے سال فروری میں فوج نے بڑی سوچ و بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ آئندہ فوج کسی سیاسی معاملے میں مداخلت نہیں کرے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس پر سختی سے کاربند ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ خود کو ریاست سمجھنے والے، اپنے حلف سے غداری کے مرتکب اور سازشوں کے ذریعے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچانے والے جنرل باجوہ کی سیاست میں بھرپور مداخلت کے ناقابل تردید ٹھوس شواہد۔ 2018 کے الیکشن سے ایک ماہ قبل جنرل باجوہ کا شہباز شریف کو وزارت عظمیٰ دینے کا پیغام اور کابینہ ارکان چننے کا کہنا۔ گواہی سہیل وڑائچ۔ تحریک انصاف کے اقتدار سنبھالتے ہی محض 4 ماہ کے اندر نومبر 2018 میں نون لیگی قیادت کا نواز شریف کی ایما پر جنرل باجوہ سے خفیہ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ کیا وجہ تھی کہ ان ملاقاتوں کی کوئی خبر میڈیا پر نشر نہیں ہوئی؟ گواہی شاہد خاقان عباسی۔ ایک ملاقات ہوئی نومبر 2018 میں، اچھا، جو ان کے درخواست پر تھی، معیشت ڈسکس کرنی تھی۔ میں مفتاح اسماعیل صاحب اور خواجہ آصف صاحب میاں نواز شریف صاحب سے اجازت لے کر ان کو ملے تھے، لیکن میاں نواز شریف نے نومبر 2018 میں اجازت دی کہ جنرل باجوہ صاحب سے ملیں۔ جی ہم نے کہا جی یہ ان کی درخواست آئی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مل لیں، ہم نے مل لیا۔ نون لیگی ڈیل بروکرز جنرل باجوہ سے مسلسل رابطے میں تھے۔ دعویٰ ہے کہ ملاقاتوں میں سیاسی امور کبھی زیر بحث نہیں آئے۔ تو کیا موسم کی تازہ صورتحال یا پھر کھیلوں کی خبروں پر سیر حاصل گفتگو ہوتی تھی؟ گواہی ملک احمد خان۔ میرا کوئی پی ایم ایل این کے کسی کانٹیکسٹ میں بھی کبھی جنرل باجوہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی، اور نہ میں نے کبھی ان سے کبھی کوئی پولیٹیکل بات کی۔ میری ان سے ایک تعلق داری ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ I respect him a lot۔ نون لیگ کا قطار اندر قطار جنرل باجوہ کو نومبر 2019 میں ایکسٹینشن کا ووٹ جنرل باجوہ کی 2020 میں نون لیگ کو پنجاب اور وفاق میں حکومت دیے جانے کی پس پردہ ڈیل کا نتیجہ تھا۔ گواہی خواجہ آصف۔ جنرل باجوہ صاحب کے بالکل ہمارے ساتھ رابطے اس طرح تھے کہ جب ان کی ایکسٹینشن کا موقع آیا تھا تو انہوں نے ہم سے رابطہ کیا تھا، اور میں آن ریکارڈ ہوں کہ جب ہم نے ایکسٹینشن کے لیے ووٹ دینے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا لنڈن میں ایک میٹنگ کے اندر جو ہے، اور میرے ذمہ لگایا گیا یہ بات جو ہے کہ یہ اسمبلی میں اس کی حمایت جو ہے وہ کی جائے، تو اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اس سلسلے میں مجھے جنرل فیض صاحب ملے، اور انہوں نے کہا جی کہ کوئڈ پرو کو ایک آفر کیا کہ جی ہم آپ کو جون کے اندر جو ہے 2-3-4 مہینے بعد جو ہے آپ کو پنجاب کی حکومت دے دیں گے، دسمبر میں جو ہے وہ فیڈرل حکومت دے دیں گے، اینڈ وی ہیو ہیڈ انف آف ہم، میننگ بائی عمران خان۔ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا فیصلہ نون لیگ کی اپنے اہداف کے حصول کی حکمت عملی کا حصہ تھا۔ گواہی رانا ثناء اللہ۔ The party had supported an extension for former Army Chief General Qamar Javed Bajwa in order to contain PTI Chairman Imran Khan's onslaught. Voting for Gen Bajwa's extension in 2020 was a tactical move by the party to fight the fitna, anarchy, former Interior Minister Anas Sanallah said during an appearance on Sama TV on Thursday, using a term he frequently employs to refer to the PTI chief. The former Army Chief's extension became a bone. آخر کیا وجہ تھی کہ نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان کو جنرل باجوہ سے ہونے والی ملاقاتوں کو خفیہ رکھنے کے سخت ترین احکامات تھے؟ گواہی زبیر عمر۔ لیڈرشپ میں واضح کر دوں، صرف 2 شخص جن کو پتا تھا، مریم نواز اور نواز شریف کو، اور بالکل یہ کہا بھی کیا تھا مجھے کہ یہ obviously is highly secretive thing، اور اس کا کسی کو بھی نہیں پتا چلنا چاہیے، نہ میری فیملی کو نہ کسی اور کو۔ میں نے ان کو یہی کہا تھا شہباز صاحب کو کہ you are absolutely right, but and he was very annoyed and seriously annoyed with me for initiating this and not taking him into confidence before or after. تو میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، آپ میاں صاحب سے بات کریں۔ اس وقت مجھے ایسے ہی کہا گیا تھا یہ بڑا ہائی رسک گیم ہوتا ہے، یہ اس میں آپ کو بڑا احتیاط سے چلنا پڑتا ہے۔ سزا یافتہ مجرم نواز شریف کو علاج کے بہانے جیل سے نکال کر لندن بھجوانا جنرل باجوہ کے گریٹر گیم پلان کا حصہ تھا۔ گواہی خواجہ آصف۔
आशीफ साहब को बाहर भी तो भेज दिया ना कन्विक्शन। कौन सा कॉन्विक्ट पहले पाकिस्तान इन्होंने नहीं भेजा, इन्होंने वो तो एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा, कोर्ट ऑर्डर भी जो एस्टेब्लिशमेंट ने करवाया। वजीर आजम इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद के जरिए बरतरफी से चंद माह कबल जनरल बाजवा और सजा याफ्ता भगौड़े मुजरिम की बराह रास्त रवाबित और बनफ्से नफीस मुलाकात का आखिर क्या मकसद था? गवाही जुबैर उमर। आई कैन बी वेरी वेरी 100% श्योर अबाउट इट कि मार्च में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का वो जो फाइल किया गया था मार्च की 8 तारीख को, उससे तकरीबन 2 महीने पहले जनवरी में जनरल बाजवा की बातचीत शुरू हो गई थी और हमने सुना था कि उनकी मुलाकात 1 या 2 मुलाकातें भी हुई हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। वो जो मेरी मुलाकातें हुई थी 2020 अगस्त और सितंबर में हुई थी, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में 2020। इस इवेंट से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 1.5 साल पहले बाजवा साहब ने वहां कम्युनिकेट जो किया कि जी मैं तो उसी वक्त तख्ता कर रहा था इमरान खान का। इन खुफिया रवाबत का मतमा नजर क्या था जबकि सजा याफ्ता नाअहल भगौड़ा नवाज शरीफ उस वक्त सजाओं से फरार के बायस अदालतों को मतलूब था? दरुसम पर गामजन मुल्क को तबाही के धाने और तेजी से तरक्की करती मुईशत को डबोने की साजिश का मरकजी किरदार आखिर क्यों अपने हल्फ से संगीन तरीन गद्दारी के बावजूद कानून और एहतसाब से बालातर है?